مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت آتا ہے اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے موت کا وقت آئے گا تو پھر جب تم آخرت کی ہولناکیوں کو، برزخ کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر کہو گے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، اب نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہا کلمتن، اب جو تو توبہ کر رہا ہے نا، یہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل، اس سے پہلے توبہ کر لیتا، ایک لفظ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، بڑا وزن تھا اللہ کے ہاں اس کا، اب کوئی وزن نہیں ہے۔ اور پھر آگے سور میں پھونکا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ بڑھ گیا، وزندار ہو گیا، کامیاب، اور جس کا ترازو جھک گیا، برائیوں کا ترازو وزنی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی اور یہ جل کے کوئلہ بن جائیں گے اس میں۔ اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا دنیا میں میری آیات تم میں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی جس میں اس آگ سے ڈرایا جاتا تھا؟ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم سنتے تھے لیکن بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی۔ پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو وہ بندے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کا آج میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں۔ سورت کے آخر کو اللہ نے ایسے ختم کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، یعنی جہنمیوں سے اللہ خطاب کریں گے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس کھاؤ پیو لائف کو انجوائے کرو مر کے ختم؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے؟ کافر کا تو یہی خیال ہے نا، کھاؤ پیو اچھا کرو برا کرو مر کے سب کیا ہو گیا ختم۔ آفا حسبتم، اللہ سوال کر رہے ہیں یہ تم کیسے فضول باتیں کرتے، یعنی سوچ کے زندگی گزاری تھی تم نے؟ افا حسبتم، یہ سوچا تھا تم نے، انما خلقناکم عبثا، کہ تو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ نہیں لوٹایا جانا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بیکار، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کافر سے پوچھے نا کیوں پیدا ہو گیا نا، ویسے ہی ہوگا، اتفاق سے ہوگا تو جو مرضی کرو۔ اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایسے ہی پیدا کر دے۔ تو یہ سورہ مومنون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بھائی عقل مندی، میں تو جب یہ آیتیں پیش کرتا ہوں حقیقت ہے کہ میرے دل میں شاید آپ سے بھی زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہو کہ میں اتنا بیان کر رہا ہوں، میں عمل میں کتنا اتر رہا ہوں اس۔ اللہ تو سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا نا، تو مجھے یہ آیتیں پڑھ کے بہت خوف آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے، ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی برائی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر موجود نہیں، کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے، ہم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا۔ اتنے اچھے انداز سے اللہ نے سمجھا دیا، ہر لحاظ سے سمجھا دیا۔ اب آخر میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا اور پھر توبہ کرو گے تو کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، کلا ایک تلوار ہے، اب نہیں سنوں گا میں، اللہ کا قاعدہ ہے۔ سننی ہوتی تو فرعون کے سن لیتا نا اللہ۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر آیا، بڑی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آیا، تفصیل کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے؟ آمنتو، صرف اتنا کہہ دیتا نا، کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، سب سمجھ جاتے ہیں نا فرشتے کے کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اتنی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آ رہا ہے، ساری زندگی حضرت موسیٰ کو ستاتا رہا۔ ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بات یہ ہے، تفصیل سے بتا رہا ہوں میں کس طرح کا ایمان لے کر آیا ہوں۔ لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو اس بنی اسرائیل کا خدا ہے، بالکل
متعین کر رہا ہے. بھائی تم صرف اتنا کہہ دو میں خدا پر ایمان لے آیا تو اللہ تو سمجھ جائے گا نا. پہلے مجمل مبہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. کہہ رہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں. اور اب بڑی ڈیٹیل سے ایمان لے کر آ رہا ہے کہ اللہ میں ایمان لا رہا ہوں، یہ جو بنی اسرائیل میری غلام قوم ہے نا، یہ جس کو خدا مانتی ہے میں اسی کو خدا مانتا ہوں، صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پہلے اجمالی ایمان لے آتا، مان لیا جاتا. اب بڑی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آنا، اب نا 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 وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب تو تجھے عذاب بھی ہوگا، جس کا قرآن بیان کرتا ہے کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن کہتا ہے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے. برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے. آپ کو فرعون کی لاش مصر میں نظر آتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہے اس پر گزر کیا رہی ہے، صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم حکم دیں گے اس سے بڑے عذاب میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈال دو. تبھی تو قرآن کہتا ہے فرعون خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ماتحت جو درباری تھے نا، جو اس کو فالو کر رہی تھی پوری قوم، ان کو بھی برباد کر دیا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ، ان کو بھی آگ میں ڈلوا دیا. اپنے بڑوں کو اتنا بڑا مانو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، ان کی اتنی تعریفیں کیا کرو جتنا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ایک سیاسی لیڈر کی تعریف کرے، بہت بڑا بدماش، زرداری نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور. زرداری صاحب کو میں چھوڑ دیا بھائی، ہم سے ہو سکتا ہے اچھے ہوں. ایک سیاسی لیڈر کی بڑی تعریف ہے نا، میں نے کہا اس نے اتنے قتل کیے، اس نے یہ کیا، اس نے وہاں آگ لگوائی، اس نے ایک ٹارچر سیل وغیرہ، اتنی. میں نے کہا یار یہ اتنے جرائم کیے ہیں، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں، ان کی پکار کو سنو. کہہ رہے ہیں لیڈر تو صرف وہی ہے، لیڈر تو وہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت میں آپ کا حشر اسی کے ساتھ کرے. کہہ رہے نہیں 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 حشر اس کے ساتھ. دعا مانگو نا، میں دعا نہیں بھی مانگوں نا، آپ تعریفیں کر رہے ہو، حشر آپ کا اسی کے ساتھ ہوگا. تو آپ چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، اپنے لیڈر کو اتنا فالو کرو، اتنی تعریفیں کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ. میں نہیں کہہ رہا تعریفیں نہ کرو، آپ اتنی کرو جس کی ذمہ داری قیامت کے دن اٹھا سکو. ایسا نہ ہو اللہ اسی کے ساتھ دھکیل دے تمہیں. جاؤ، یہ ہزاروں انسانوں کا قاتل تھا، تم کہتے تھے لیڈر تو یہی ہے، جاؤ اس کے ساتھ تم بھی اس جرم میں شریک ہو برابر. قومیت اور عصبیت ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. میں اگر اردو بولتا ہوں، مجھے میرا اردو بولنا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. میں اگر پشتو بولتا ہوں، مجھے میرا پشتو بولنا، پٹھان ہونا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. میں اگر پنجابی بولتا ہوں تو مجھے میرا پنجابی ہونا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. بھائی کی زبان بولتا ہوں، میں اگر بلوچ ہوں، میں اگر ہند کو ہوں، یہ قومیں مجھے نہیں بچائیں گی. مجھے بچانے کے لیے اللہ نے جو قانون بیان کیا وہ اس کتاب میں ہے. اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کامیابی کا کرائیٹیریا اور کوئی نہیں ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کو نا ایک حد تک تعریف کیا کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو. میرے سامنے جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں اللہ کرے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہو قیامت. پھر ایک دم اس کے ضمیر سے آواز آتی، نہیں بھائی وہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ اچھا پتا ہوتا ہے، صرف دنیاوی مفاد میں، قوم پرستی میں اپنے لیڈروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. قوم سے محبت ہونا بری بات نہیں ہے، قوم پرست ہونا بری بات ہے. قوم پرستی کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس معنی میں قوم پرستی بری چیز نہیں ہے، لیکن قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیزوں میں بھی آپ قوم کی حمایت کریں اور دوسری قوم کی اچھائیوں میں بھی اس کی برائی کریں. اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تو ہمیں فرعون نظر تو آتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صبح و شام اسی سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جن کو قبر میں دفناتے نہیں کیسے عذاب ہوتا ہے، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں فرعون کو نہیں دفنایا، اس کا جسم محفوظ ہے، پھر بھی اس کو ہو رہا ہے. تو قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. پانی میں مرو گے، اندر اللہ آگ قائم کر دے گا، اندر اللہ قائم کر دے گا. تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان احمق اور بیوقوف لوگوں کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.